یہ واقعہ دو دوستوں کا ہے جو اندھیری رات کے اندر کہیں کھو گئے، اور اس کو لکھنے والے ایاز علی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ 1996 کا ذکر ہے، میں اور ایک قریبی دوست شہر کے کسی کام کے سلسلے میں دیر سے لوٹے تھے۔ رات بہت ہو چکی تھی۔ راستے میں ایک بہت پر اسرار قبرستان تھا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ چاروں طرف جھاڑیاں اور درخت تھے، راستے کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ جب ہم قبرستان سے گزر رہے تھے، عین ہمارے پیچھے کسی نے ہمیں پکارا، لیکن آواز جانی پہچانی تھی۔ ہم دونوں بوکھلا گئے اور پیچھے کی طرف دیکھا، لیکن جو ہم نے منظر دیکھا وہ ہمیں بے ہوش کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ وہ آدمی جو ہم نے دیکھا وہ تو 3 دن پہلے مر چکا تھا۔ اس کی موت بھی پر اسرار ہی تھی۔ ہم نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم تھوڑا ہی بھاگے تھے کہ اچانک وہ آدمی پھر ہمارے سامنے آ گیا، اور اس وقت بہت خوف زدہ تھا۔ ہم دونوں ہی بے ہوش ہو گئے، اور اس وقت جب ہمیں ہوش آیا تو ہم چکرا کر رہ گئے، کیونکہ جہاں ہم دونوں تھے وہ جگہ ہم نے پہلی بار دیکھی تھی۔ ایک بڑی حویلی تھی جس میں جالے اور چمگادڑوں کا بس راج تھا۔ چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حویلی کے فرش پر مٹی کے ڈھیر تھے اور بس کچھ بھی نہ تھا۔ دونوں اٹھے، دروازے کی طرف بڑھے۔ ہم نے مشکل سے 2 قدم ہی بڑھائے تھے کہ اچانک ایک چیخ حویلی میں گونجی۔ ہم پسینے سے شرابور ہو گئے۔ پیچھے کی طرف دیکھا تو ایک انسانی ڈھانچہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم بھاگے دروازے کی طرف، لیکن دروازہ جیسا تھا ہی نہیں، کہیں سے بھی باہر نکلنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہم نے آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیا۔ وہ ڈھانچہ اچانک غائب ہو گیا اور ہم ادھر ہی فرش پر بیٹھ گئے، کچھ باہر نکلنے کی ترکیبیں سوچنے لگے۔ ہم دونوں ایک نتیجے پر پہنچ گئے، دیوار کو توڑا جائے، لیکن کس چیز سے؟ ادھر ادھر ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اچانک ہمیں ایک لوہے کی میخ مل گئی۔ اندر اتنا گھپ اندھیرا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ ہم نے دیوار کو کوریدنا شروع کیا، بس تھوڑا ہی کوریدا تھا کہ جس جگہ ہم نے کوریدا تھا اس جگہ آگ لگ گئی۔ ہم دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ جب آگ بجھی تو وہ دیوار جیسے پہلے تھی ویسے تھی۔ ہم نے پھر اس کے بعد کافی کوشش کی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ جہاں سے دیوار توڑے وہاں آگ لگ جاتی۔ پھر ہم زندگی سے ہاتھ اٹھا کر ایک کونے میں فیاض اور میں بیٹھ گئے۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ رات ہے یا دن، کیونکہ حویلی میں روشنی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، نہ دروازہ نہ دریچہ، مطلب یہ کہ کوئی چیز نہیں تھی۔ ہم کافی دیر بیٹھے رہے کہ ہمارے پیچھے کی طرف سے کوئی آہٹ ہوئی تو ہم بوکھلا گئے۔ جب مڑ کر دیکھا تو 2 انگارے نظر آئے۔ ہم وہاں پھر آیت کریمہ کا ورد کرنے لگے۔ وہ انگارے ہم سے کچھ ہی فاصلے پر رک گئے، اور تیز ہوا کا ایک جھونکا ہم سے ہوتے ہوئے گزر گیا۔ پھر ایک زوردار قہقہ گونجا، اور پھر اچھی خاصی روشنی پھیل گئی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک خونخوار بلا ہمارے سامنے کھڑی ہے، لیکن اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ وہ حویلی کی چھت کو چھو رہی تھی۔ چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کا جسم جلے ہوئے پلاسٹک سے مختلف نہیں تھا۔ وہ ہم کو کہنے لگی، اب آپ ہمارے قبضے میں ہو، جب تک آپ لوگ ہماری شرطیں نہیں پوری کرو گے ہم آپ کو باہر جانے نہیں دیں گے۔ اماوس کی رات کو آپ کو شیطان دیوتا کی بھیٹ چڑھایا جائے گا۔ میں نے اپنی ساری طاقتیں جمع کر کے اس سے پوچھا، کیا ہے تمہاری شرطیں؟ اس نے کہا، ہماری صرف 2 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ انڈمان جنگل سے آپ دونوں کو ایک ڈھانچہ لانا ہے جو اس وقت چنڈال دیو کے قابو میں ہے، کافی جنات پہرے داری کر رہے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کوہ کاف سے آپ کو ایک مجسمہ اٹھانا ہے جو ایک کالے ناگ کے زیر نگرانی میں ہے، وہاں بھی کافی جنات اور چڑیلیں نگرانی کر رہی ہے۔ یہ کام آپ کو صرف 2 دن میں کرنا ہے۔ اگر کر گئے تو آپ کو آزاد کر دیا جائے گا، اگر نہیں کر پائے تو آپ یہاں سے کبھی نہیں جا پاؤ گے۔ میں نے اس عفریت سے پوچھا، وہاں ہم پہنچیں گے کیسے؟ اس نے کہا، وہاں آپ کو ہمارا ایک مخصوص آدمی ہے جو پہنچا دے گا۔ آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ ہم اس بلا کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ وہ ہمیں ایک کمرے میں لے آئی۔ وہاں تو دنیا ہی عجیب تھی۔ کمرہ روشن تھا، قالین فرش پر بچھے ہوئے تھے۔ ہم دونوں بیٹھ گئے کہ ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کو اس بلا نے کہا کہ ان کو آج رات انڈمان جنگل کی قریب
छोड़ आओ, और इसके बाद जब वहां से लौटे तो इन्हें कोहे काफ ले जाना। फिर वो एक कहके के साथ गायब हो गया। वो आदमी आम इंसानों जैसा था। इसने हमें खाना दिया, हमने खाना खाया और इंतजार करने लगे जंगल में जाने का। हम इंतजार में बैठे थे कि वो आदमी आ गया और कहने लगा, आप लोग तैयार है तो चलो आगे। और हम इसके पीछे पीछे चलने लगे। 2 घंटे तक हम मुसलसल शुमाल की तरफ चले और वहां एक खंडर था जिसमें हम तीनों दाखिल हुए। इसने हमें इशारा किया, आप यहां बैठे, मैं आता हूं। थोड़ी देर बाद वो आया, कुछ पढ़ने लगा हमारे ऊपर। थोड़ी देर के बाद हमने आपको कवाड़ते हुए महसूस किया। थोड़ी देर में हम एक पुरअसरार दुनिया में दाखिल हो गए और वो आदमी भी हमारे साथ था और कहने लगा, अब मेरी ड्यूटी खत्म है, अब आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन इतना जरूर ख्याल रखना यहाँ कदम कदम पर चुड़ैले है। और वो ये कहकर चला गया। अब हम ख्याल किसका रखे, हमारे पास तो कोई चीज भी नहीं थी। हम वहां ही खड़े थे कि एक टोला खूबसूरत लड़कियों का आ धमका और वो लड़कियां हमें कहने लगी, आओ हम आप लोगों के लिए, हमने आपको यहाँ बुलाया है, आओ, इतना दूर क्यों खड़े हो। हम दोनों समझ गए थे कि ये चुड़ैले है। हमने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। अचानक वो बदसूरत बन गई और हमारे ऊपर पत्थर बरसाने लगी। हम दोनों बेहोश हो गए। जब हमें होश आया तो हमारे गिर्द एक काला नाग था जो हमें अपने हिसार में लिए बैठा था और हमारा तो बस दम निकलने वाला था कि एक बूढ़ा आदमी आ गया जिसके चेहरे से नूर झलक रहा था और इसने कुछ पढ़ा। वो काला नाग आग में तब्दील होकर खत्म हो गया और दरवेश ने हमको कहा, बेटे अब फिक्र न करो, मैं आ गया हूँ आपकी मदद के लिए। आप बहुत बुरी तरह फंस गए हो। जिसने आपको कब्जे में कर रखा है वो एक बदरू है, वो बहुत जालिम बदरू है। इसकी सिर्फ ये चाल है, वो आप लोगों को मारना चाहते हैं। आप इसके शराइत पूरे करोगे तो भी आपको मार डालेगा। वो सिर्फ अमावस की रात को आपको शैतान की भेंट चढ़ाएगा। अब आपको कोई खतरा नहीं। मैं आपको ये तावीज देता हूँ, इसे पहनकर आप मगरिब की तरफ जाओ। थोड़ा ही दूर जाओगे, अपने आप को अपने गांव में पाओगे, लेकिन पीछे की तरफ मत देखना। रही बात इस बदरू की जिसने आपको कब्जे में किया है, इससे आप बेफिक्र रहे, मैं इससे निमट लूंगा। हमने इसका शुक्र अदा किया और तेजी के साथ भागने लगे। थोड़ी ही देर हम भागे थे, हमने महसूस किया कि हम उसी रास्ते पर है जिस पर हमने वो आदमी देखा था जो 3 दिन पहले मर चुका था। हम मुसलसल भागते रहे। जब घर पहुंचे तो घर वालों ने कहा कि आप क्यों भाग रहे हो। हमने सारा किस्सा उनको सुनाया और पूछा, हमें कितने दिन हो गए घर से निकले। तो इन्होंने कहा कि आप तो आज सुबह शहर गए थे और रात को लौटे। और हमने कहा कि हमें तो 5 दिन गुजर गए। बस हम समझ गए कि ये सब जिन्नात का चक्कर था। जब सारा वाकया हमने लोगों को सुनाया, इसके बाद कोई भी शख्स रात के वक्त में उस रास्ते से नहीं गुजरता था।